بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لے۔ بخاری شریف کے باب الادب المفرد میں حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں ہوتی ہیں، جبکہ برے انسان کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کی کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویوں سے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسے شخص جو ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگہ پائے گا جو وہ دوسرے لوگوں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چلاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے اس قدر بارونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی، چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال دونوں کرتے رہے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیاہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کی چہروں پر حسن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے
اور ان کے بارونق اور نورانی چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت اور معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، وہ خدا یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزے رکھنے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق ہمارے خالق و مالک کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھی۔ خالق و مالک کے ساتھ اچھی اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک جانے، اس کا ہمسر کسی کو نہ بنائے، جو مال اس نے دیا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، نماز کی پابندی کرے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، ہمیشہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر کریں۔ اسی طرح ہمارے اخلاق بندوں کے لیے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کریں اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ماں باپ کی فرما برداری کرے، انہیں کبھی جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، انہیں اف تک نہ کہے، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کرے۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئے، رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو جوڑے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کرے، ہر جاننے والے اور انجان مسلمان کو سلام کرے، جبکہ آج یہ بات عام ہو چکی ہے، ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، وہیں پر فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چگلیاں کرنے والا، یعنی ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے لوگ، چگلی کہتے ہی ایک دوسرے کو خواہ خواہ باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ دوسری کیا بات بیان فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت اور اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس طرح ایک خاندان محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت اور اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت اور اعتماد کی فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔
اب ایک عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے، اس کی کوئی کمزوری ہاتھ تو لگے اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو میں اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اور ہم بلا تکلف یہ حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے معاملات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی بڑی معاشرے کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ تمام مسلمان بہن اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔